وقت جو میں بات کرنے جا رہا ہوں یہ اسی سلسلے کی کڑی ہے کہ مرزا صاحب کے بقول کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ علیم و خبیر نہیں ہے، اللہ کسی بات سے باخبر نہیں ہے، اللہ از آلمائٹی، اللہ از نعوذ باللہ انکمپلیٹ۔ یہ میں اسی سلسلے کو جاری رکھوں گا۔ مرزا صاحب کی ایک کتاب ہے چشمہ معرفت، جو روحانی خزائن کی جلد نمبر 23 ہے 23، اور اس کا جو دوسرا حصہ ہے اس کا پیج نمبر 147 سے میں ایک عبارت پڑھنے لگا ہوں، اس کے بعد پھر میں اپنی بات جاری رکھوں گا۔ مرزا صاحب کہتے ہیں، ابتدائے زمانہ میں جو کتاب نازل ہوئی ہوگی وہ کسی طرح کامل مکمل نہیں ہو سکتی، کیونکہ ابتدائے زمانہ میں ان مشکلات کا وہم و گمان بھی نہیں آ سکتا جو بعد میں پیدا ہوں۔ اب اس تحریر کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ ابتدائے زمانہ میں جو کتاب نازل ہوئی ہوگی وہ کسی طرح کامل مکمل نہیں ہو سکتی، کیوں کہ اس زمانہ میں ان مشکلات کا وہم و گمان بھی نہیں آ سکتا جو بعد میں پیدا ہوئی۔ اب سوال یہاں یہ اٹھتا ہے کہ کیا وہ کتابیں یا کتاب کسی بندے نے لکھی، کسی شخص نے لکھی، کسی نبی نے لکھی، یا اللہ تعالی نے نازل کی؟ اب اگر تو کسی انسان کی لکھی ہوئی کتابیں ہیں وہ، تو پھر تو یقیناً یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ انسانی فراست، انسانی عقل، انسانی بصیرت جو ہے جہاں تک وہ کام کرتی ہے، جتنی اس کی بصیرت ہے اس کے مطابق وہ بات کرے گا کہ وہ کتنا آگے تک دیکھتا ہے، کتنی سوچ اس کی جاتی ہے۔ لیکن اگر وہ کتابیں اللہ کی طرف سے تھیں اور اللہ نے نازل کی تھیں تو اللہ علیم و خبیر ہے۔ ذات باری تعالیٰ جو ہے وہ ماضی، حال، مستقبل ہر چیز سے باخبر ہے۔ اب مرزا صاحب فرما رہے ہیں کہ وہ مکمل نہیں ہو سکتی کہ ان مشکلات کا وہم و گمان نہیں آ سکتا، وہم و گمان بھی نہیں آ سکتا جو بعد میں پیدا ہوئی۔ مقصد کہ اس وقت جو کوئی کتاب نازل ہوئی اس میں وہ چیزیں نہیں آ سکتی جو اس سے 1000 سال 2000 سال بعد کوئی ایسی مشکلات یا ایسی ایجادات یا جو کچھ بھی کہہ لیں کہ ہونا تھا تو اس چیز کا پتہ ہی نہیں تھا، وہ وہم و گمان میں نہیں کس کے وہم و گمان میں نہیں آ سکتی؟ سوال تو یہ اٹھتا ہے کس کے وہم و گمان میں نہیں آ سکتی؟ آیا کتاب نازل کرنے والے؟ آیا کتاب لکھنے والے؟ اگر تو کوئی کتاب لکھنے والا ہے تو یقیناً کوئی شخص ہے اور اس کی بات صحیح ہے آپ کی، لیکن وہ اگر اللہ تعالیٰ کی تھیں، آپ کا ایمان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وہ کتابیں نازل کی تھیں، تو پھر آپ اللہ تعالیٰ کی ذات پہ یہ بات کر رہے ہیں کہ اللہ کو اس چیز کا علم ہی نہیں تھا۔ آگے چلیے، آگے چل کے تھوڑا سا پھر لکھتے ہیں۔ اب دیکھیے یہاں پہ 2 الفاظ استعمال ہو رہے ہیں، یہاں جب میں نے پہلا حوالہ دیا اس میں وہ کامل مکمل دونوں لفظ استعمال کر رہے ہیں، آگے چل کے کیا کہتے ہیں وہ لکھتے ہیں، وہ ابتدائے آفرینش کی کتاب ہے، وہ اب ابتدائے آفرینش کی کتاب ہے، ساتھ ہی ہمیں یہ بھی تسلیم کرنا پڑتا ہے کہ وہ ناقص کتاب ہے۔ اب یہاں پہ ان ابتدائی کتابوں کے بارے میں یا کسی ایک کتاب کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ ناقص۔ اب 2 چیزیں ہیں یہاں پہ، میں چھوٹی سی عرض کرتا چلا جاؤں کہ ایک چیز ہوتی ہے ناقص، جس کے اندر کوئی نقص ہے، جس کے اندر کوئی خرابی ہے، اور ایک چیز ہوتی ہے نامکمل۔ نامکمل سے یہ مراد ہے کہ ابھی تک وہ کام جو ہے اپنے پایہ تکمیل کو نہیں پہنچا، آپ نے شروع کیا ہوا ہے وہ کام، آپ کر رہے ہیں، آپ نے آدھا کام کیا، آپ نے چوتھا حصہ اس کا کیا، تیسرا کیا، دوسرا کیا، پہلا حصہ کیا، جو بھی کیا آپ نے اس کو بھی مکمل نہیں کیا۔ آپ یہ نہیں کہتے کہ یہ چیز مکمل ہو گئی ہے، اب آپ دیکھ لیں اس میں سے کوئی نقص ہے تو مجھے بتا دیجیے۔ لیکن ایک چیز کو یہ کہنا کہ ناقص، کہ وہ چیز جو ہے اس کے اندر نقص ہے، اس کے اندر خرابی ہے۔ اب مرزا صاحب اب یہاں پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں یہ تسلیم کرنا پڑتا ہے کہ وہ ناقص ہے، کہ وہ چیز اس کے اندر کوئی خرابی ہے۔ اب یہاں پہ آپ آ جائیے، یہ دیکھیے کہ سورہ المائدہ میں اللہ تعالیٰ جو 45ویں اس کی آیت ہے،
اس کی ابتدا ہے کہ انا انزلنا التوراۃ فیہا ھدی و نور، کہ یہ مرزا بشیر الدین محمود صاحب کا ترجمہ ہے کہ ہم نے تورات کو یقیناً ہدایت اور نور سے بھرپور اتارا تھا، اور رسول اللہ یہودیوں کے معاملات اسی تورات سے، اسی ہدایت اور نور سے بھرپور کتاب سے اس کے فیصلے کیا کرتے تھے اللہ کے حکم کے تحت، کہ وہ اسی کتاب سے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ رسول اللہ، تاریخ بتاتی ہے کہ 2000 سال بعد حضرت موسیٰ کے آتے ہیں۔ اب مرزا صاحب کی اس کلیہ کو لے لیں تو 2000 سال بعد جو ان کو رسول اللہ کے وقت میں یہودیوں کو مسائل اور مشکلات پیش آئیں، بقول ان کے وہ تو تورات میں تھی نہیں، وہ تو تورات میں تھی نہیں، اور اللہ کہہ رہا ہے کہ تم ان کی کتابوں سے ان کے فیصلے کرو، حالانکہ جبکہ قرآن موجود ہے، اللہ کا رسول موجود ہے، اس وقت ان کو وہی آ رہی ہے، نئے قوانین آ رہے ہیں۔ اب وہ اگر وہ ناقص، اگر وہ اس کے مطابق نہ ہو، انہیں وہم، آپ سر دنیا اپنا احمدی دوستو، اگر آپ تھوڑی سی تعصب کی پٹی اپنی آنکھوں سے اتار دیں اور مرزا صاحب کی تحریروں کو پڑھنا شروع کر دیں، خدا را مرزا صاحب کی تحریروں کو ایک تو پڑھیے، پھر اس کے بعد غور سے پڑھیے، سوچیے اور تقابلی جائزہ لیجیے، کمپیریزن سٹڈی کیجیے۔ مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ بس وہ انگلی پھیر کے چلتے گئے، وہ چلتے گئے، سر ہلاتے گئے، جی ثواب کے لیے پڑھ رہے ہیں، جی چاہے سمجھ آیا کچھ نہیں آیا، اس کو دیکھیں کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ آپ اپنی اس اندھی عقیدت میں نہ مریں، آپ نے اپنے پتھروں اور لکڑی کے بتوں کو تو توڑ دیا ہوا ہے، چھوڑ دیا ہوا ہے، لیکن افسوس یہ ہے کہ آپ نے گوشت پوست کے ان بتوں کی پوجا شروع کر دی ہوئی ہے۔ یقین کیجئے، مجھے آج مسلمانوں کی اس حالت پہ ٹھیک ہے افسوس ہوتا ہے، سارا کچھ ہے، لیکن پھر وہی بات ہے کہ میں آپ ہی کے الفاظ میں کہوں گا کہ وہ تو جاہل ہیں جی۔ دیکھیں جی، وہ تو جاہل ہیں، انہیں تو پتہ ہی کچھ نہیں ہے۔ تو جس شخص جو جاہل ہو، جس کو پتہ ہی کچھ نہ ہو، اگر وہ ایسی حرکتیں کرے، وہ قبروں پہ جائے، وہ تعویذ گنڈے کرے، وہ سلسلے کرے، تو وہ تو اس کی بتا رہے ہیں آپ کے ذہنی کیفیت اور اس کی علمی لیول اس کا کیا۔ لیکن آپ تو دعوے کر رہے ہیں جی، آپ تو دنیا کو پیغام پہنچانے والے۔ ابھی آج کے خطبہ میں آپ کے حضرت مسرور صاحب جو فرما رہے تھے، اور آپ سب لوگ اپنے علمیت کا، پڑھے لکھے کا اور وقت کے امام کے ماننے کو دعویٰ کرتے ہیں آپ لوگ، اور آپ کا یہ عالم ہے کہ آپ انسانوں کو پوج رہے ہیں، آپ کی آنکھیں نہیں کھلتی، آپ کہتے ہیں آپ سب سے زیادہ عقل مند اور پڑھے لکھے ہیں، اور آپ کی جو کمیونٹی ہے اور آپ کے جو لوگ ہیں، تو ان کا عالم یہ ہے کہ مرزا غلام احمد جو ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کو وہم و گمان میں بھی نہیں باتیں آ سکتی تھیں۔ آپ اندازہ تو یا پھر یہ تسلیم کر لیجئے کہ وہ کتابیں بندوں کی لکھی ہوئی ہیں۔ اگر بندوں کی نہیں لکھی ہوئی تو آپ یہ کہیں کہ وہ کتابیں جو تھیں، اللہ تعالیٰ اپنی یہ رشد و ہدایت کا سلسلہ جو تھا، یہ ایک پروگرام کے تحت جتنی ضرورت تھی اس کے مطابق مرحلہ وار انسانیت کو عطا کر رہا تھا، اس کائنات کو دے رہا تھا۔ تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں وہ مکمل نہیں دی گئی، وہ مرحلہ وار دی گئی، ناقص کہاں سے ہوئی، ناقص کہاں سے آ گئی؟ لیکن نامکمل حد تک تو میں بات ماننے کو تیار ہوں، لیکن یہ کہ وہم و گمان میں نہیں آ سکتی تھی، کہ وہم و گمان کیوں نہیں آ سکتی تھی؟ آپ اللہ کی اس ذات باری تعالیٰ، پھر وہی آ جاتی کہ مرزا بیسیکلی مرزا صاحب جو تھے وہ ایک دہریہ ایتھیسٹ تھے، اللہ کے منکر تھے۔ یقین کیجئے مرزا صاحب سے بڑا گستاخ اللہ تو کوئی، مطلب ان کی تحریریں پڑھے تو نظر ہی نہیں آتا۔ مجھے نہیں سمجھ آتی کہ آج رشدی کو کیوں برا بھلا کہا جا رہا ہے، یا تو مرزا صاحب رشدی کے شاگرد ہیں یا رشدی ان کا شاگرد ہے۔ اب میں اس کنفیوژن میں پڑ گیا ہوں کہ میں رشدی کو مرزا صاحب کا استاد کہوں یا مرزا صاحب کو رشدی کا، یہ دونوں میں سے استاد اور شاگرد ہے کون؟ آپ اندازہ کیجیے کہ مرزا صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی وہم و گمان میں نہیں آ سکتے، اللہ کے علیم و خبیر ہونے سے انکار کر رہے ہیں۔ تو جو شخص یقیناً اللہ کی ذات پہ کوئی ایمان نہیں رکھتا، کوئی ایسی بات نہیں ہے، تو وہی ایسی باتیں کر سکتا ہے۔ تو آپ اس پہ دیکھیے گا، چشمہ معرفت کا دوسرا حصہ ہے، صفحہ نمبر اس کا 147 ہے، اور یہ روحانی خزائن کی 23ویں جلد ہے۔ اس کو دیکھ لیجیے، سورۃ مائدہ کو دیکھ لیجیے گا اس کے مطابق۔ تو یہ چیزیں جو ہے یہ پڑھیے، تھوڑا سا خدا را اپنی سوچئے کہ آپ کس چنگل میں پھنسے ہوئے ہیں۔ میری احمدی دوستوں، آپ سے یہ التجا ہے کہ آپ مرزا صاحب کی کتابیں پڑھ کے کوئی فیصلہ کریں، ان کی کتابیں پڑھیں، خدا را اس کی کتابیں پڑھیں۔ آپ کا بہت شکریہ، یہ سلسلہ آگے چلتا رہے گا، میں مزید اس پہ بات کروں گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔